السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سیریز 2025 ہماری چل رہی ہے الحمدللہ، اور کافی لیکچرز ہمارے کور ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہم نے سورہ یاسین کور کی تھی 4 دنوں میں الحمدللہ، اور سورہ رحمان کمپلیٹ ہوئی ہے ہماری 3 دنوں میں۔ تو ذرا ہمیں یہ ایزی لگ رہا تھا کہ نا ٹاپک وائز چلتے ہیں، اور اگر ہم رکو کرتے جائیں تو سمجھ آنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ٹائم کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ، بٹ یہ ہے کہ وہ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو اسی کانٹیکس پہ رہے اس دن ریڈر، تو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو کی بات؟ اچھا جی، آج اب الحمدللہ ہم یہ کرنے لگے کہ اب ہم سورہ واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے لیکچرز میں کیا ٹائم بنتا ہے، تو پھر کورس میں ہم کچھ اور ایڈ کر لیں گے۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی مصحف کے اعتبار سے 56 سورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں 96 آیات ہیں، اور تقریباً اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ زمانہ نزول اس کا تقریباً 590 بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی، الواقعہ کا مطلب ہے واقعہ ہونے والی۔ ٹھیک ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الواقعہ بھی ہے۔ تو نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے کوئی احوال یا اس کے بعد کے مناظر یا اس میں جو ہونے والا ہے واقعہ، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے۔ مرکزی مضمون سورہ واقعہ کا آخرت میں ناکامی اور کامیابی ہے، یعنی کہ اس میں کامیاب اور ناکام 2 طرح کے انسان جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، اور ان کی آگے سب کیٹیگریز ہوں گی۔ سورہ واقعہ کے ذیلی مضامین میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کی درجات اور ان کی درجہ بندی، ان کی کیٹیگرائزیشن ڈسکس ہوگی۔ جنت اور جہنم کا ایک بلیغ بیان ہے جو سورہ واقعہ میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہم نے سورہ رحمان میں بھی دیکھا تھا۔ قرآن کی حقانیت اور عظمت کا بیان ہے۔ پھر انسان کی موت کے وقت کی بے بسی کا بھی بیان ہے۔ اس صورت کا جو اسلوب ہے وہ ترغیب ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں صورت کا آغاز قیامت کے آنے سے ہے، اور 2 طرح کے کامیاب جنتیوں کا بیان صورت کے آغاز میں شروع ہو رہا ہے، جو مقربین اور اصحاب الیمین ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو 2 طرح کی جنتیں ملیں گی، اور یہ ہم نے ابھی جسٹ ریسنٹلی سورہ رحمان میں ذکر پڑھا تھا کہ 2 طرح کی جنتیں، 2 طرح کے باغات کون سے ہونے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سر کے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں، بڑھاپا آنے لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 590 کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے، اور الواقعہ نے، اور المرسلات نے، اور اما یتساءلون نے، اور سورہ تکویر نے، اس لیے کہ ان صورتوں میں بڑا واضح بیان ہے جہنم کا اور قیامت کا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا، اور جہنم کے احوال کا اور عذاب کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور رکھے اپنی ہدایت سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام جہنم کے احوال اور قیامت کے احوال سے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں آخرت کے دن، یوم حشر کے دن اپنے عظیم سائے کے نیچے جگہ دے، اور ہمارا حساب آسان ہو، ہمارے اعمال نامے نہ کھلیں، ہم پر وہ کیفیات نہ طاری ہوں جو ان صورتوں میں بیان فرمائی گئی ہیں، جن سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اور مومن کا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ وہ نیک سے نیک اور متقی سے متقی بھی ہو جائے، تو اس کا دل سخت نہ ہو جائے،
اس کا دل جو ہے وہ سخت نہ ہو جائے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری تو غفلت میں پڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مجھ پر تو یہ احوال آئیں گے نہیں۔ ہر دم جتنے بھی آپ سمجھے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی قریب پہنچ لوں، جتنا بھی اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ ہمیشہ سمجھیے کہ کم ہے، ابھی بھی گنجائش ہے، ابھی بھی گنجائش ہے۔ ابھی اب میں سابق یمین میں ہوں تو میں نے سابقون الاولون تک پہنچنا ہے، ابھی میں ایک باغ تک پہنچا ہوں تو میں نے جنت الفردوس تک پہنچنا ہے۔ یہ تمام احوال قیامت اور جو احوال جہنم ہے، یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہو، ہمیشہ ہمیں ہلا دینے والے ہوں کہ ابھی ہمارے کام کا وقت باقی ہے۔ سورہ واقعہ کی عموماً خاص طور پہ پہلے رکوع میں زیادہ تر جو آیات ہیں بڑی مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 2 3 الفاظ کی، اور ایک آیت پڑھنے سے اس کا مضمون جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا، تو ہم زیادہ تر یہ کریں گے کہ مضمون کے حساب سے 2 یا 3 آیات پڑھتے جائیں گے اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے، اور پھر مختصر تفسیر جو ریکوائرڈ ہے سمجھنے کے لیے، جس میں آسانی ہو، وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، ٹھیک ہے، یہ آیت 1 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اذا جب ساری علامات قیامت کی ظاہر ہو جائیں گی تو کوئی اس کے وقوع واقعہ ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، کیونکہ اب تو وہ ظاہر ہونے والی ہے، اب تو ظاہر ہو جائے گی، وہ پیش آ جائے گی، اب کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ طے و بالا، الٹ پلٹ کر دینے والی آفت ہوگی۔ اچھا جی، آفت ہوگی، ایذا کا مطلب جب ہو جائے گی، جب ساری چھوٹی بڑی علامات قیامت کی پوری ہو جائیں گی۔ اور سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی ابھی جس دور میں جس وقت میں موجود ہیں نا، یہ بھی قرب قیامت کا ہی وقت ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو کافی ہیں جو اب ظاہر ہو چکی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، اور احادیث کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت جو قیامت کی تمام نشانیاں ہیں وہ اس طرح یکے بعد دیگرے، اس طرح ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی جائیں گی جیسے موتیوں کی ایک لڑی ٹوٹتی ہے اور بکھرتی جاتی ہے اور برستی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ واقعہ ہو جائے گی اس وقت بنی نوع انسان کا یا بنی نوع جن کا، تمام مخلوقات کا اعتراض کا وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام عقائد کی تفصیل قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے، اب کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے، اب جو یہ حقیقت آ گئی ہے یہ وہ حقیقت ہے جو تمہیں تا عمر جس سے تمہیں ڈراتا رہا ہے تمہارا رب، جس کا تمہیں بیان کرتا رہا ہے، جس آنے والی کا تمہیں بتاتا رہا ہے، اور تم میں سے جو منکرین تھے وہ اس کو بلانے کی اور اس کو ظاہر کرنے کا چیلنج دیتے رہے تھے پیغمبروں کو اور انبیاء کو، اس وقت کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، کیونکہ زمین تو طے و بالا اور الٹ پلٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ قیامت کے جتنے بھی مضامین پڑھنے میں آئے ہیں قرآن کریم میں، سب کے سب میں پتہ چلتا ہے کہ شدید زلزلے آئیں گے اور زمین اپنے سب بوجھ نکال دے گی اور بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی، جو نیچے ہے وہ اوپر آ جائے گا، جو اوپر ہے وہ نیچے چلا جائے گا، غرض یہ کہ کوئی حال نہ ہوگا، اور اس وقت کسی کو نہ اپنی ہوش ہوگی نہ کسی کی ہوش ہوگی، کسی کے پاس جھٹلانے کا کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی حجت رہ ہی نہ جائے گی، کیونکہ الواقعہ ہو جائے گا، پیش آنے والی ظاہر ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ہو جائے گی تو تمہاری ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے سارے اعتراضات، جو تمہاری تا عمر اپنے رب سے جنگ رہی ہے، جو تمہاری اپنے پیغمبروں سے، اللہ کی کتاب سے لڑائی رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تم پھٹی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھو گے، تم زمین سے اٹھائے جاؤ گے تو بھی تم اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھو گے، ایسا دہشت ناک منظر ہوگا، پھر بھلا تم کیسے اس کو جھٹلاؤ گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، زمین اس وقت یک بارگی یعنی کہ ایک ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ منتشر غبار بن کر رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑا خوفناک دہشت ناک منظر ہوگا،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زمین پر سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے، جس سے زمین کی بنیاد پڑی ہوئی ہے، میخوں کی طرح گاڑے ہوئے وہ پہاڑ ہیں جو تیرے رب نے بنائے ہیں. بے شک انسان کی سوچ اور انسان کی نگاہ کے حساب سے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو زمین پر بنائی گئی ہے. تو ذرا سوچیں کہ وہ تک نہ بچیں گے، اور یہ جو انسان نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں، پہاڑ جیسی عمارتیں، وہ تک نہ بچیں گی. تمام خلقت کے تکبر ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی یہ پہاڑ ٹوٹیں گے تو یہ پہاڑ تو زمین کا میزان تھے، یہ زمین کا پورا بیلنس ہل جائے گا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا. اور جب یہ بیلنس سارا ٹوٹے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا میزان قائم ہوگا، پھر عمل کا میزان قائم ہوگا، پھر میدان حشر قائم ہوگا، پھر تمہارے رب کے آگے تمہاری پیشی ہوگی. اور جب وہ پیشی ہوگی تو تم اپنے رب کے آگے اپنے اعمال نامے لے کر اس میزان میں تلنے کے لیے تیار کھڑے ہو جاؤ گے. اے انسان، اس وقت تم کیسے ہر چیز کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے وہ ایور لاسٹنگ گریڈنگ یا کیٹیگرائزیشن کی جو ہے نا وہ تقسیم، وہ ڈویژن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت میں رہنی ہے. انسانوں نے 3 طرح کے گروہوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. تو 3 طرح کے جو لوگ ہیں، 3 طرح کے گروہ وہ تقسیم ہونے والے ہیں. اے انسانوں، اب تم لوگوں کی کیٹیگرائزیشن شروع ہونی ہے تمہارے اعمال ناموں کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو ساری کیٹیگرائزیشن تو ابھی آپ کو نہیں بتائی جائے گی، ظاہر ہے جیسے جیسے سورت پڑھیں گے ویسے ویسے انفولڈ ہوتی جائے گی. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. ٹھیک ہے، دائیں بازو والے. سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، کیسے ہی برکت والے ہیں یہ دائیں بازو والے. یہ دائیں بازو والے کون ہیں جی؟ یہ دائیں بازو والے وہ ہیں خوش نصیب انشاءاللہ تعالیٰ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھوں میں دینے ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے پوری زندگی گزاری. یہ وہ ہیں جو آج کامیاب ہیں، یہ وہ ہیں جو عزت والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جن کے پاس سب سے بڑا مال غنیمت ہے اس دنیا میں، اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے جو جہاد کیا، ہاتھ سے کیا، زبان سے کیا، دل سے کیا، اپنا جو جان مال وقت لگایا، جو اپنی جان گھلائی اپنے رب کی خاطر، جو تانے سنے، جو ظلم سہے، ہجرتیں کی، یہ وہ ہیں سب جو دائیں ہاتھ والے ہیں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں. سب سے خوش قسمت لوگ ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر کن کا ذکر ہے؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. ہائے افسوس ان کی بد نصیبی پر. یہ بائیں بازو والے وہ ہیں بدبخت، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کا بیڑا آج ڈوب گیا ہے. ٹھیک ہے، جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے. یہ وہ ہیں جن کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ملنے والے ہیں. اور کیا ہماری ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایسی کوئی آیت سامنے آتی ہے، جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی کوئی نشانی، کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جس میں برے اعمال ناموں کا یا جہنم کا یا عذاب جہنم کا ذکر ملتا ہے، تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کریں، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہ یا رب ہمارا آسان حساب لیجیے گا، ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہمارے اعمال نامے کھلے. بس تو امت محمدی ہونے کے لیے، ہونے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے تو ہماری بس چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے یا اللہ تو ہمیں بخش دے. ہمارے تو اعمال نامے اس قابل ہیں ہی نہیں کہ کھل سکے. ضرور یہ دعا کیا کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سورٹ آف نا غم کا اظہار ہو رہا ہے قرآن کریم کی طرف سے اس آیت میں کہ بڑا افسوس ہے ان کی بد نصیبی پر. ان کا جو یہ ٹھکانہ اب ناکامی کا ٹھکانہ ہے، یہ جو ان کی رسوائی کا ٹھکانہ ہے، یہ جو انہوں نے اب ہمیشہ ذلیل ہونا ہے، جو ہمیشہ کا پچھتاوا ہے، یہ ان کا ایبسولوٹ فیلئر ہے.
ٹھیک ہے. تو قرآن اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے کہ بڑے غم کا مقام ہے. ساری عمر ان کو ہدایت پہنچائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن بڑے غم کا مقام ہے کہ انہوں نے وہ ہدایت نہیں پائی. ٹھیک ہے. اب آگے اچھے بہترین ساتھیوں کا ذکر ہونے والا ہے. بہترین وہ سابقون الاولون ان کا ذکر ہونے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب یہ جو ہے نا تھرڈ کیٹیگری، یہ ہے دی ٹاپ موسٹ، دی ایلیٹ، دی ایکسلنٹ. اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو دو نارمل کیٹیگریز، دو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ والے، دو برابر کے لوگ، یعنی کہ برابر کے اپوزٹس لوگ، ایک نیک ہے اور ایک بد ہے، ایک نیک ہے اور ایک بد ہے، ایک کامیاب ہے ایک ناکام ہے. بس ان کا ذکر ہوا ہے پہلے دو آیتوں میں. اب فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرے خاص ہیں، یہ نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ نیکی کے لیڈرز ہیں، یہ اللہ کی رضا میں دوڑنے والے ہیں، یہ پائنیئرز ہیں، یہ اسلام کے پائنیئرز ہیں، یہ حکم ربی کو نافذ کرنے والے پائنیئرز ہیں. ان کی سب سے بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایکسل کرنے والے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا اجر حاصل کیے ہیں اور ان کو سب سے بڑے اجر ملنے ہیں. ٹھیک ہے. اور احادیث سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے، یہ مضمون سمجھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہیں وہ تھے سابقون، وہ تھے یہ والے مقربون، وہ تھے اول نمبر آنے والے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے خوش قسمت لوگ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ وہ بہترین موقع پر وہ بہترین لوگ تھے جو موجود تھے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے پر، اللہ کی شریعت قائم کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ساتھ دیا ہے اور اول درجے پر ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی نہ کھڑا تھا تب یہ کھڑے تھے. ٹھیک ہے. جب سب چھوڑ گئے تھے تب بھی یہ کھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ وہی ایک وقت تھا، دیکھیے یہ وہی ایک دور ہے جو نبوت جب ظاہر ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ٹاپرز تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. اور اسی قبیلے میں سے، اسی شہر میں سے لوگ تھے. ابو جہل جیسے بدبخت تھے اور یہ اصحاب المشمہ جیسے ابو جہل تھے جو تباہ ہو گئے. اسی وقت اسی دور میں یہ دونوں موجود تھے. ٹھیک ہے. اور جو مقربون تھے وہ پوزیشن لینے والے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو کامیابی حاصل ہو گئی، اسلامی حکومت نافذ ہو گئی، سب آسان ہو گیا، جب شریعت نافذ ہو گئی، آسانی ہو گئی، فتح ہو گئی، اس کے بعد دین میں داخل ہوئے. یہ وہ والے اصحاب نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جھنڈا اٹھایا ہے. یہ وہ ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور کی محنت والے لوگ ہیں. یہ وہ ٹاپرز ہیں جنہوں نے دائیں بائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک نے بڑھ تک قربانی دی ہے. جب اللہ کا حکم آیا ہے انہوں نے لبیک کہا ہے اور سب سے پہلے بڑھ کر لبیک کہا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، غرض یہ کہ وہ تمام نام جو ہم پڑھتے جاتے ہیں اور واہ واہ کرتے جاتے ہیں، یہ سب سابقون الاولون تھے. یہ سب دوڑ کر چلے آتے تھے. یہ سب اسلام کی جو آنریبل لسٹ ہے اس کے ٹاپرز ہیں. یہ سب ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اول وقت کی نماز پڑھنے والے، اول درجے کا روزہ رکھنے والے، جہاد کا مطالبہ آیا تو سب سے پہلے بڑھ کر اس میں حصہ لینے والے، سب سے پہلے بڑھ کر اللہ کا حق دینے والے. ٹھیک ہے. یہ وہ مقربون ہیں جن کا ٹارگیٹ، جن کا ہدف صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. کسی کو خوش کرنا، کسی کو دکھانا، کسی کے آگے نمبر بنانا ان کا ٹارگیٹ نہیں ہے، ان کا ہدف نہیں. ان کا ہدف صرف جنت الفردوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرسٹ اور لاسٹ مشن اور ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں دوڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جب یہ کر لیتے ہیں تو ان کو اگلی فکر لگ جاتی ہے کہ کیا ہماری نیکی بہترین ہوئی کہ نہیں، کیا ہم نے اپنا بہترین دیا کہ نہیں. پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کی فکر ہوتی ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی فکر میں ہے کہ ہماری نیکی کی کوالٹی اچھی ہے کہ نہیں، بہترین ہے کہ نہیں، مزید بہتر سے بہتر کرنے کے معاملے میں رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ سابقون وہ مقرب ہیں، وہ مزے میں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمتیں، بہترین باغات جو ہے وہ عطا کرنے ہیں. یہ وہ سابقون الاولون ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے ان کو انعام و اکرام ملنے والے ہیں. ان کے لیے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فی جنات النعیم. ٹھیک ہے، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور سورہ رحمان جیسی صورتوں میں جو خوبصورت جنت کا ذکر ہوا ہے، جو باغات کا ذکر ہوا ہے، میں ان جنتوں میں ان کو رکھوں گا. نعمتوں سے بھری ہوئی ہوں گی، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. سب کچھ ان کے اوپر لٹایا جائے گا، ان کو ہر سہولت دی جائے گی، ہر راحت دی جائے گی. غرض ان کے لیے ہیں بہترین جنتیں. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اولین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں. اب اس گروپ کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم یہاں پہ رک کر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ تمام انسانیت کو کنسیڈر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اولین ہیں اور آخرین ہیں، کہ اولین میں سے بہت ہوں گے اور پھر پچھلوں میں سے کم ہوں گے. یہ لیا گیا ہے اندازہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک جتنی انسان کی نسل ہے اس میں اولین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں ہیں. اور بے شک یہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہزاروں سال کی یہ امتیں ہیں جو گزری ہیں. اور آخری امت آخر میں آنے والے کون ہیں؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آخری رسول، ان کی امت ہے. تو بیچ میں کافی بڑا وقت وہ گزر گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو تعداد ہے یہ بہت کم رہ جاتی ہے. تو ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو آخر میں آئی ہے تو تعداد میں بھی کم ہے. لیکن بات یہ کہ علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ احادیث کے مضمون سے ایسا سبق ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور تاریخ کے حوالے سے بھی یہ جو پہلوں کی کوالٹی کیونکہ بہتر نہیں تھی اور بعد والی امت کی کوالٹی بہت بہتر ہے، اس لیے یہ بات ان کے لیے پوری نہیں اترتی اس رائے کے بارے میں. اب دیکھتے ہیں دوسری رائے کیا ہے. دوسری رائے اولین اور آخرین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اولین اور آخرین دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہی حصے ہیں. ٹھیک ہے، شروع دور میں اولون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا شروع کا دور ہے جو سب سے کڑا وقت ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، عرب کی زمین جو ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے، آپ کی محنت اور مشقت اور جہاد اور قربانیوں سے اور تبلیغ سے جو ہلی ہے پوری کی پوری، جو جہالت کو اور بدعتوں کو توڑا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، جو ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑے جگرے کے ساتھ جن لوگوں نے، جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہے، یہ وہ شدید مخلص ساتھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے ہر طرح کے آندھی طوفان کا سامنا کیا ہے اور دو ہجرتیں کر دیں. یہ وہ ہجرتیں ہیں جو آج ہمیں اسلام کا تحفہ نصیب ہوا، جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ صحابہ کی ہجرتوں کی وجہ سے پہنچا ہے. جو اسلام پروان چڑھا ہے، پھیلا ہے، پھلا ہے، وہ سب جو شدت سے محنت کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خلوص دل کے ساتھ جو حق ادا کیے ہیں، آپ کے مخالفین کا جو ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، وہ وفادار اور بے مثال ایکسیپشنل لوگ، ایمان والے، وہ ہیں اولین. ٹھیک ہے، اور وہ اولین بے شک بہترین لوگ تھے. وہ سابقون الاولون بھی تھے، وہ مقرب بھی تھے، وہ بہترین ساتھی بھی تھے. وہ کون ہے؟ وہ ہیں صحابہ، وہ ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون ہے؟ اور ہے تابعین. اور کون ہے؟ اور ہے تبع تابعین. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. پھر فرمایا کہ پھر وہ جو ان سے ملے، اور پھر فرمایا اور پھر وہ جو پھر ان سے ملے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی بھر جو دینا
بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود بیان فرما دیا، خود ہی بتا دیا کہ جو میرے ساتھی ہونے والے ہیں، جو میرے ساتھی تھے اور جو ان سے ملنے والے اور ان سے آگے ملنے والے، وہ بہترین امت ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بہترین انعام ہے وہ سارا ان کو ملنے والا ہے، سب سے پہلے ان کو ملنے والا ہے۔ اور سمجھنے کی بات دیکھیں یہ ہے کہ اس ساری انعامات کا جو منبع ہے، جو وجہ ہے، وہ ہے خلوص دل، وہ ہے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اتنا راضی کرنا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو بعد میں آنے والی امت ہے، امت کا حصہ ہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، وہ کم ہیں، ہم جو ہیں ہم آخرین ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اس طرح ہوگی جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو ہمارا جو دور ہے وہ شدید فتنے کا دور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں ہم اتنی محنت کر لیں تو ہم بھی ایسے ایلیٹ گروپ میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی شدید اینٹی اسلام فورسز، اسلاموفوبک فورسز، شدید اس وقت کفر کا غلبہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے آدھے ہوگے، ٹھیک ہے، یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ہوگی۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث کا بیان ملتا ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں گمان کرتا ہوں کہ 80 صفیں میری امت پر مشتمل ہوں گی۔ تو سمجھنے کو تو یہی دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے زیادہ ہوں گے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب سے زیادہ فتنے کے دور میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو اپنی محبت ہے اور اپنی رحمت ہے اور اپنی کریمی ہے، سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر نشاور کرے گا، اور بہترین انعامات انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ انہی مقربین کی جو شان بیان ہوتی جا رہی ہے، آگے پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مزہ لیتے جائیں گے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہو رہا ہے یہ ان کی شان، مقربین کی شان۔ آیت 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علی سرر موضونہ، مرصع تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو ایلیٹ لگژری والا گروپ ہے نا، اس کی سیٹنگ ہے، اس کی شان ہے، اس کی رائلٹی ہے جو قرآن کریم ایکسپریس کر رہا ہے، بڑی ایکسیپشنل قسم کی رائلٹی ہے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رائلٹی ہے، جو تابعین اور تبع تابعین کی رائلٹی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت خوش و خرم ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر بھی خوش ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے دل بالکل صاف ستھرے ہیں، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے خوش ہو کر آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے لے کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ولدان ہیں، یہ ایک تو مراد یہ ہے کہ ایسے بچے ہیں جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو خدمت گزار ہے نا، ان کو بڑی حیا کے ساتھ حیا قائم کر کے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں، مرد بھی ہونے ہیں، عورتیں بھی ہونی ہیں، مجلسیں تو شوہر بیوی فیملی پوری مجلسیں ہونی ہیں، تو اس میں چھوٹے بچے ہیں، ایسے نوجوان بچے نہیں ہیں جن کی نگاہ میں کوئی جن کی معصومیت ختم ہو چکی ہو، تو یہ بچے ہیں۔ اور دوسری مراد عربی میں ان ولدان مخلد ولدان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سونے کی بالیاں پہنے ہوئے بچے ہیں، اور یہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو خادم ہے نا، یہ ہمیشہ خادم ہی رہیں گے، یہ چھوٹے ہی رہیں گے، یہ بوڑھے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمارے مزاج کو جاننے والے ہوں گے، اور معصوم ترین رہیں گے، اور خوشگوار ترین رہیں گے، ہمیں ان کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ،
اور کنڑ اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مخلد بچے ہوں گے نا، یہ بڑی اعلیٰ مہمان نوازی جاری رکھیں گے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی ہمیں، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب وہاں پر ہم ہمیشگی میں ہیں نا، تو اب جو ہم وہاں ہمیشگی میں ہیں تو ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز میسر رہے گی۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ہم تو سرو ہونے والے ہیں، ہماری تو خدمت ہونے والی ہے اور ہمیں اپنی خدمت کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہوگا کہ وہ جو ان کو شراب پیش کی جائے گی اس کا کیا معاملہ ہوگا، جو ان کے ساغر بھرے ہوئے لے کے وہ بچے پھر رہے ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مشروب جو ہے پرسرور تو بڑا ہوگا لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لذیذ تو بہت ہوگا لیکن کسی کو بے ہوش کرنے والا نہ ہوگا، اس سے انسان کی کوئی طاقت کم نہ ہوگی، نہ اس کے ہوش و حواس خراب ہوں گے، تمام تر خرابیوں سے پاک ہوگی۔ ایسے مشروب سے بھرے ہوں گے وہ ساغر، ایسا مشروب ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جس سے چاہیں چن لیں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ اچھا یہ دیکھیں ایسا مزہ آ رہا ہے نا جب یہ ٹرانسلیشن پڑھی جا رہی ہے کہ طاقت دینے والی چیزیں بھی پیش ہو رہی ہیں، مشروب بھی پیش ہو رہے ہیں اور گوشت بھی پیش ہو رہا ہے اور من چاہی چیزیں بھی پیش ہو رہی ہیں، پھل بھی پیش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی تو ہم نے ڈیٹیل سورہ الرحمن میں بھی پڑھی تھی، جتنی خوبصورت یہاں پہ یہ مقربین کی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور جو اڑتے ہوں گے پرندے اور جو چلتے ہوں گے جانور، انسان، وہ جو جنتی وہاں بیٹھیں گے صرف سوچیں گے اور ان کے سامنے ان کی مرضی کی من پسند شکل میں وہ کھانے کے طور پر پیش ہو جائیں گے۔ یہ وہ ان کی تمام محنت کا نتیجہ ہے جس کا مزہ ان کو مل رہا ہے، جو انہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کی تھی، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ what an elite luxury life, what an elite blessing they are getting، کیسے زبردست قسم کی ان کی ہاسپٹیلٹی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وحور عین، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور انعام، بہترین انعام جو مل سکتا ہے کسی جنتی کو، وہ ہے ان کی بہترین ساتھی۔ اور ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ مردوں کی بہترین ساتھی تو ہوتی ہی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی نگاہوں کا، ان کی چاہت کا بہترین مرکز ہوتی ہیں۔ بے شک یہ کھانے کی چیزیں اور یہ مشروب اور یہ منظر اور یہ سرسبز و شاداب باغ جہاں بیٹھے ہیں، جو تختے ان کو ملے ہیں، یہ سب حسین و جمیل ہیں، یہ سب بہت اعلیٰ ہیں، لیکن ان سب سے بالا تر ہو کے، ان سب سے افضل ہو کے جو بہترین مزید تحفہ ان کو دیا جا سکتا تھا یا ان کو مل سکتا تھا، وہ ان کی بہترین ساتھیاں ہیں، وہ ان کی بہترین پاک باز ساتھیاں ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے مقربین بندے ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انہوں نے اپنی جان، مال اور وقت میری راہ میں لگایا ہے، انہوں نے حقوق اللہ بھی پورے کیے ہیں، انہوں نے حقوق العباد بھی نبھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہوں نے نفل نمازیں اور فرض نمازیں ادا کی ہیں اور زکاتیں دی ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داریوں میں بھی جان لگائی ہے، انہوں نے اپنی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں دنیا کی، جو ان کی نوکری تھی، جو ان کی اولاد کی پرورش تھی، اس میں بھی اپنی جان لگائی ہے، جو انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے اس میں بھی جان لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا انہوں نے اپنا پورا جو دنیا کا وقت ہے صحیح محنت کے ساتھ لگایا ہے، صحیح کسان کی طرح ہل جوتا ہے، اب سو ان کو ان کی محنت کی کمائی ان کا رب عطا کر رہا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک ہے، ان کی حوریں، اب ان کے کانوں کے لیے ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔
الا قیلا سلاما سلاما، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو انہوں نے اتنی لغو باتیں، طعنے طنز سنے ہیں، اتنی ناراضگیاں سنی ہیں، اپنے پیاروں کی بھی سنی ہیں اور اپنے ساتھیوں کی بھی سنی ہے اور اپنے دشمنوں کی بھی سنی ہے۔ اب ان کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، صرف سلامتی اور سلامتی کی ہی باتیں ان کو سننے کو ملیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان پر سلامتی بھیجیں گے اور فرشتے بھی ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ دنیا میں یہ اتنے دکھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے کے لیے انہوں نے اپنے کئی پیاروں کو ناراض کیا ہے، انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو ٹھکرایا ہے، سب کی باتیں سننے کو ان کو ملی ہیں، اور ایسا کٹھن راستہ تھا جیسے پہاڑ سر کر کے آئے ہیں یہ جنتی۔ اب ان کے درجات ہی درجات بلند ہو رہے ہیں، یہ اپنی تعریفیں سنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کریڈٹ دے رہا ہے، یہ جو ان کو نعمتیں مل رہی ہیں اور خوشخبریاں مل رہی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ سابقون الاولون کا احوال ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ ہماری ایکسیلنٹ ایلیٹ گروپ کی داستان ہے جو تمہیں سنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فخر سے اور قرآن کریم بڑے امتزاج کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ یہ سابقون الاولون کے جو درجات ہیں اور ان کی نعمتیں اور انعامات سب پیش کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور کیا ہے، اور دیکھیں ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع ہو جائے کہ ہم آخری درجے کے جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے ہی کہیں پہ سلپ ہو کر پہنچ جائیں، کیونکہ دیکھیں آپ ایم فور دی ہائیسٹ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اچھی لسٹ میں جگہ ملے گی۔ ہم کم کی تلاش کیوں کریں، ٹھیک ہے نا، ہم مانگے تو جنت الفردوس ہم کیوں نہ مانگے۔ اور یہاں تک یہ مضمون ختم ہوتا ہے، آگے جو مضمون ہے وہ اب شروع ہوتا ہے اصحاب الیمین کا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے درجے کے جنتی ہیں، یہ دوسرے باغ والے جنتی ہیں، جو ہم نے سورہ الرحمن میں 2 باغ پڑھے ہیں نا، اب یہ دوسرے باغ والے جنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ تو میرے بندو یہ بھی کوئی کم معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی کم بلیسڈ نہیں ہے، یہ بھی کوئی بیسٹ آف دا بیسٹ میں سے کم نہیں ہے۔ فی ستر مخدود، وہ بے خار بیریوں، وطلح منضود، اور تہ بتے چڑھے ہوئے کیلوں، وظل ممدود، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، وماء مصکوب، اور ہم ہر دم رواں پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بے روک ٹوک ملنے والی بکثرت پھلوں، وفروش مرفوعہ، اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کیسی یہ خوبصورت شان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، نام لے لے کے نعمتوں کے بیان کر دیے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ عام مومنوں کی جنت کا بیان ہے، وہاں پر بھی اتنے تحفے تحائف ہیں، وہاں پر بھی اتنی کوالٹی ہے، وہاں بھی اتنے بیش بہا پھل ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ایسے لمبے لمبے سائے ہوں گے، ایسے لمبے لمبے سائے، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہوگی کہ گھڑ سوار 100 سال بھی چلے تو سائے ختم نہ ہوں گے، ایسے بڑے درخت ہوں گے، بہتے پانی کے چشمے ایسے ہوں گے کہ پرسرور آوازیں آئیں گی، آبشاریں چلتی ہوں گی، دل مطمئن ہو جائیں گے، پرسکون اور شاداب ہو جائیں گے، نہ کبھی کچھ ختم ہوگا نہ کبھی کچھ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ بے موسم کے پھل ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، جو خواہش کریں گے وہ بھی موجود ہوگی، جو خواہش نہ کریں گے وہ نعمت بھی موجود ہوگی، تو یہ بھی کوئی کم رائلٹی کا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بھی جتنی نعمتیں بیان کریں یہ کچھ کم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک درجہ تھا، اب اس کے نیچے کا درجہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو مومنین ہے نا، یہ جو مومن بندے ہیں ان کی بھی بہت آؤ بھگت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی بہت جان مال وقت لگا کر آئے ہیں، یہ بھی بڑی کٹھن زندگی گزار کر آئے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ایک خاص صفت آئی ان مومنین کے لیے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی کہ انہیں ورجنز بنا دیں گے، عُرُبًا أَتْرَابًا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، ٹھیک ہے۔
یہاں پر بھی آپ دیکھیے ایک ہم نے اس طرح کا پیراگراف جو ہے سورہ رحمان میں بھی ڈسکس کیا تھا، کیونکہ ابھی ہم نے اسی سیشن میں کیا ہے 2025 کی، تو وہ بھی فریش ہی ہوگا ہمارے پاس ذہن میں کہ دیکھیں بڑا باحیا قسم کا مومنین اور مومنات کا عشق سا ہے جو دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی عورت کا نام لیا گیا ہے، نہ اس کی کوئی فزیکل فیچر بیان ہوئے ہیں، بس اس کی بہترین ساتھی ہونے کی ایسا لگتا ہے کہ صفات بیان کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ اور جب یہ کہا گیا نا کہ ان کو دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا، نئے سرے سے پیدا کریں گے، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مومن عورتیں ہیں جو مومن مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ گئی ہیں، اور ان کو نئے سرے سے، کیونکہ جنت کی مخلوق کو تو نئے سرے سے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ وہاں موجود ہوں گی۔ جو زمین سے آئی ہیں وہ نئے سرے سے پیدا ہوں گی، ان کی ری برتھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ورجنز بنا دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو عورتیں ہوں گی ان کی بہترین نسوانی خوبیاں بیان فرماتی ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ہم عمر بھی ہیں، حسین و جمیل بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو مومنین اور مومنات جو ہیں وہ محبوب ترین رکھیں گے اپنے ایک دوسرے کو، اور یہ بہترین ایٹرنل ساتھی، ایٹرنل کمپینینز ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ جنتیوں کی عمر سب کی سب 33 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، جوانی کی ابتدا ہوگی مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گٹھے ہوئے بدن ہوں گے یعنی کہ مسکولر باڈی ہوں گی، آنکھیں سرمدی ہوں گی یعنی کہ جیسے سرما لگا ہوتا ہے، گہری گہری ہوں گی، سب کی عمریں 33 سال ہوں گی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی خوبصورتی جو ہے جنتیوں کی وہ بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے میں خوبصورت ساتھی بناؤں گا، یہ ایسے خوبصورت ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، اور یہ خلد تک، ہمیشہ تک، آلویز اینڈ آلویز یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ لی اصحاب الیمین، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے وہ مومنین ہیں جن کو سیدھے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ملنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، ضرور دعا کیا کریں جب اس طرح کی بات قرآن کریم میں آتی ہے یا سننے کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ ثلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وثلۃ من الآخرین، اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی کہ اس میں بھی بہت سارے اصحاب مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اصحابہ اکرام کی جو لاسٹ کیٹیگری ہے اس میں سے بھی اصحاب الیمین ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصحابہ اکرام بھی تو ہزاروں اصحابہ اکرام گزرے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں۔ اور وہی بات جو ہم نے ابھی سابقون الاولون کے بارے میں کہی تھی کہ دیکھیں آپ ہائی اچیورز کے لیے ٹارگٹ کریں تو دیکھیں آپ کو شاید مڈل رینک مل جائے، اور آپ مڈل اچیورز کے لیے ٹارگٹ کریں تو شاید باٹم رینک مل جائے، تو ہم ٹارگٹ ہی بہترین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے رکوع جو ہے نا وہ آیت نمبر 38 پر غالباً ختم ہو گیا تھا جی، اور ابھی ہم نے آیت نمبر 40 تک اس لیے پڑھا ہے کہ نا وہاں پر مضمون ختم نہیں ہو رہا تھا، اصحاب الیمین کی بات ہو رہی تھی، اور اگلی 2 آیتوں میں یہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، یعنی کہ جو فارورڈ گروپ ہے، جو نیو گروپ ہے، اس میں سے بھی ہوں گے مومنین یہ والے، اور جو پیچھے والا گروپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کا، اس میں سے بھی اصحاب الیمین بہت ہونے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم یہ ٹاپک جو اصحاب الیمین کا شروع کیا تھا ختم کرتے ہیں۔ کل سے ہم رکوع نمبر 2 آیت نمبر 41 سے اس کو کیری فارورڈ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا سمجھنا بہت آسان فرما، جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس تفسیر کو میرے لیے اور سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے روزانہ کلیم کی جو تلاوت کی ہے اس کو ہمارے لیے قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں بعمل مسلمان بنا، اور اصحاب الیمین اور مقربون اور سابقون الاولون میں شامل فرما۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے اس کا ثواب تمام خلفائے راشدین، تمام انبیاء اکرام، امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص سلسلہ قاسمی عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ الہی قبول فرما، ان کے درجات کی بلندی فرما، اور جتنے سننے والے ہیں اور حاضرین محفل ہیں ان کے بھی جو عزیز و قارب بزرگان اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما اور ان کے درجات کی بلندی فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے اس خانقاہ قاسمی عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کی روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہر بن نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کی بلندی فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس خانقاہ کے پلیٹ فارم سے جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور آئندہ شروع ہونے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، ان سب کو برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔